بدقسمتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گنہگار و سیاہکار کو بھی اور آپ کو سب کو اس میں حصہ عطا فرمائے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، اور کوشش ہماری یہی ہوگی کہ جلد از جلد جلسے کو ختم کیا جائے، تاکہ آپ کل کام کا دن ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار اور مستعد پائیں. مختصر سی چند باتیں، مختصر سا ایک پیغام آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کے لیے کافی عرصے کے بعد میں بھی اس علاقے میں حاضر ہوا. اور یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں حاضر نہ ہو سکا، اور خوش قسمتی ہے اب کہ اب جو حاضری ہو رہی ہے جل جلالہ عم نوالہ نے امام عالی مقام امام حسین کو ایک کردار عطا فرمایا، ایک منصب عطا فرمایا، اور ان منصب کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے امام عالی مقام کو، امام حسین کو منتخب فرمایا. یوں سمجھیے، اس کو اس طرح سے غور فرمائیے کہ شہادت یقیناً عظیم المرتبہ صحابہ کی شہادت جو جنگ بدر میں شہید ہوئے، جو جنگ احد میں شہید ہوئے، کافروں کے مقابلے پر اسلام کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے. یہ کربلا کی شہادت کا واقعہ مختلف ہے. اس میں مد مقابل جو فوجی تھی، وہ لشکر جو تھا یزیدی، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. بدر میں مقابلہ مکے کے کافروں سے تھا، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ اور ولید سے تھا، اور ابو سفیان سے تھا. احد میں مقابلہ ابو سفیان سے تھا اور اس کے ساتھیوں سے تھا. اسی طرح سے وہ تمام کے تمام جو مقابلے حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور سیادت میں جو مقابلے ہوتے رہے، وہ کفر اور اسلام کا معرکہ تھا. وہ کفر اور اسلام کا معرکہ تھا، اور اس میں اللہ کے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ قیادت فرما رہے تھے. ہر معرکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیادت فرماتے تھے. اور میدان کربلا کا جو معرکہ ہے یہ اس اعتبار سے مختلف ہے کہ یہاں وہ جماعت اور وہ گروہ موجود تھا کہ یہ ہماری اسلام ہے اور سلمان ہے. ہاں شراب بھی چلتی تھی اور محفل بھی منعقد ہوتی تھا. یہ قرض بن گیا. ایک وہ جو کفر کے خلاف ہے، آپ وہ ان کے خلاف جو آپ کو مانوی کہتے ہیں، اور حرکتیں وہ کرتے ہیں جو یہود و نصارا بھی جن حرکتوں کو دیکھ کے شرمائیں. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود، ایسی ہی وضع ہے جسے دیکھ کے شرمائیں یہود، جس کو دیکھ کے شرمائیں یہود.
اسلام کا نام بھی لیں اور کام شیطان کے کریں، اسلام کا نام بھی لیں اور اسلام کا نام لیتے ہوئے اسلام کو رسوا بھی کریں، اسلام کا نام لیں اور اسلام کے کام نہ کریں، نام اسلام کا لیں اور کام شیطان کا کریں۔ تو یہ مسئلہ تھا کربلا کے اندر جو معرکہ سرزد ہوا، وہاں حزب اختلاف اور حزب اقتدار نہیں تھی۔ جنگ بدر میں حزب اختلاف کوئی نہیں، حزب اقتدار بھی کوئی نہیں، کفر اور اسلام کا معرکہ ہے۔ جنگ احد میں کفر اور اسلام کا معرکہ ہے، اور یہاں یہ معرکہ اس لیے اور شدید ہو جاتا ہے کہ کالی بھیڑیں اسلام کا لباس اوڑھ کر اسلام اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہی تھی اور یہ سمجھا رہی تھی کہ اصل اسلام وہ ہے جو یزید کے پاس ہے، اصل اسلام وہ ہے جس میں شرابیوں کی جماعت اقتدار میں ہے، اصل اسلام وہ ہے جس میں زانی اور بدکار اور ناچنے والے اور گانے والے لوگوں کی جماعت ہے، یہ اصل اسلام ہے۔ تو اسلام کے چہرے کو مسخ کیا جا رہا تھا، اسلام کے چہرے کو مسخ کیا جا رہا تھا، اسلام کے چہرے پر معاذ اللہ وہ سیاہی ملنا چاہتے تھے۔ امام عالی مقام نے اپنے خون سے اسلام کے چہرے کو سرخی عطا فرما دی، غازہ لگا دیا اپنے خون سے، اور اسلام کے درخت کی آبیاری اپنے خون سے کی۔ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قیامت تک رسوائی سے بچا لیا۔ یہ ہے وہ معرکہ جو امام حسین نے سر کیا اور حزب اختلاف کا کردار ادا کیا۔ اب آگے چلیے اور غور فرمائیے، وہ لوگ کہ جو حکومت وقت سے ٹکرا جائیں، وہ لوگ جو جہاد کے عنوان پر اپنے مال اور جان کی بازی لگا دیں، وہ لوگ جو جہاد کے عنوان پر اللہ کی رضا کے لیے اپنے پورے خاندان کو اور کنبے کو کٹوا دیں، یہی لوگ مجاہد ہیں، یہی لوگ غازی ہیں، اور یہی لوگ اگر اس راہ میں مارے جاتے ہیں تو شہید ہیں، اور ان کے خون کی قیمت یہ ہے کہ یہ زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ فرشتے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ہے وہ شہادت کا مقام۔ اور جب یہ شہید اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ قرآن مجید و فرقان حمید میں بشارت دیتا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، جو برائیوں کو دیکھ کر برائیوں کو مٹانے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے، جو نیکیوں کو پھیلانے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے، جو برائیوں کا منبع، برائیوں کا سورس، برائی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پر بند باندھ دیتا ہے اور نیکیوں کا سیلاب لے کر آتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور ایسے میں برائی کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اپنی جان عزیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، وہ شہید ہے۔ اس کو مردہ مت کہو، جس کا خون اللہ کی راہ میں گرا ہے وہ شہید ہے، وہ مردہ نہیں ہے، اور قرآن اس پر گواہ ہے۔ اب ذرا سوچئے، رب العالمین شہید زندہ ہے، شہید کی جو موت ہے وہ حیات ہے، شہید ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس کو ہرگز مردہ نہ کہو۔ اللہ اللہ، رسول اللہ کے امتی کا یہ مقام ہے کہ
اگر وہ جان اللہ کی راہ میں قربان کر دے تو شہید ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ رسول اللہ کا امتی اگر شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا تو رسول کی حیات کا کیا عالم ہوگا؟ جن کے امتی کا عالم یہ ہے، ان کا خود کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے صدقے میں امتی اگر جان کی بازی لگا دے تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے، خود اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عظیم المرتبت نواسے تھے جن سے رسول اللہ بہت محبت فرماتے تھے، اور ظاہر ہے محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ ان کی بڑی چہیتی بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے بیٹے تھے، اس لیے کہ وہ ان کے محبوب داماد علی المرتضیٰ حیدر کرار کے نور نظر تھے، اس لیے کہ وہ حسن کے چھوٹے بھائی تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ جنتی کو دیکھے، چلتا پھرتا زمین پر چلتا پھرتا جنتی کو جس کو دیکھنے کی خواہش ہو، کسی کو خواہش ہے جنتی کو چلتے پھرتے زمین پر دیکھنے کی تو اگر ہے خواہش تو دیکھو۔ کس کو دیکھیں؟ کہاں حسن اور حسین کو دیکھو۔ الحسن، میرے آقا مولا حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسن، حدیث مبارک ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اللہ، ابھی شہادت نہیں ہوئی، امام حسین کی بھی شہادت نہیں ہوئی، رسول اللہ کی گودوں میں کھیلتے ہیں۔ حسن کی شہادت نہیں ہوئی، زہر سے شہید ہو گئے۔ حسن کی شہادت نہیں ہوئی، امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی، رسول اللہ کی گودوں میں کھیل رہے ہیں اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ اللہ اللہ، ایسا معلوم ہوتا ہے جنت دربار مصطفیٰ سے بٹ رہی ہے۔ جب وہ جنتوں کو بانٹ رہے ہیں تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ معلوم ہوا جنت انہی کی ہے، کنجیاں بھی انہی کے پاس ہیں۔ اسی لیے میرے آقا حضور پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَبِيَدِي مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور میرے ہاتھوں میں، میرے ان ہاتھوں میں جنت کی کنجیاں ہیں۔ وَبِيَدِي مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ، جنت کی کنجیاں ہیں، رسول اللہ کے ہاتھوں میں جنت کی کنجیاں، اور رسول اللہ جس کو چاہتے ہیں جنت بانٹ دیتے ہیں۔ ابو بکر سے فرمایا تم جنتی، عمر سے فرمایا تم جنتی، عثمان سے فرمایا تم جنتی۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کو دو بیٹیاں بھی آئی ہیں، دو بیٹیاں، ایک بیٹی بیاہی تھی، ان کا وصال ہو گیا تو پھر دوسری بیٹی کی شادی کر دی، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ جب ان کا بھی وصال ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جانتا ہے، دو ہی بیٹیاں تھیں، ایک ایک کر کے عثمان کو دے دی، اگر 40 بیٹیاں ہوتی اور مرتی رہتی تو ایک ایک کر کے عثمان کو دیتا رہتا۔ عثمان رضی اللہ عنہ ذی النورین، یہ ہیں اصحاب رسول اللہ۔ دیکھو دو بیٹیوں کے بیانے سے حضرت عثمان دو نور والے ہو گئے، ذی النورین، آپ کا لقب تھا ذی النورین، دو نور والے۔ مصطفیٰ کی دو بیٹیاں جس کے گھر میں ہو وہ دو نور والے ہوں تو مصطفیٰ خود کتنے نور والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سیدنا امام عالی مقام سے محبت فرماتے تھے، اور محبت ہونی چاہیے تھی، اس لیے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، حضور نے 6 سال کی عمر میں فرما دیا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، دیکھ لو۔ چنانچہ صحابہ جب ان کو دیکھتے تھے تو بعض اس لیے دیکھتے تھے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی کو دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھتے تھے کہ ان کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی شکل میں مصطفیٰ نظر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ
وصحبہ وسلم. یہ ہے مقام امام علی، مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کا. اتنے عظیم المرتبت بزرگ اور اتنی عظیم المرتبت ماں کے بیٹے جو ساری رات اللہ کی یاد میں، اللہ کے حضور میں سر بسجود رہتی ہو، ان کے نور نظر تھے. ان کے نور نظر پر امتحان کا وقت رسول نے ہوں گے، کیسے ناز و نعمت پلے ہوں گے، جن کے باپ علی مرتضیٰ ہوں، جن کی ماں والدہ فاطمہ الزہرا ہو، اور جن کے نانا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اندازہ لگائیے کہ وہ خود کتنے ناز و نعم میں پلے ہوئے ہوں گے، جن کو گود میں بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پہ بٹھا کر، گود میں بٹھا کر ان کے جسم کو سونگتے تھے. ایسے محبوب نواسے کیا عظیم قربانی دینے کے لیے میدان میں آتے ہیں. ایسے عظیم نواسے گدی پر بیٹھے رہتے، ایسے عظیم نواسے گدی پر بیٹھے رہتے. رسول اللہ کی گدی پر مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے، نذرانے لیتے رہتے، نذرانے لیتے رہتے، اور ناز و نعم میں پلے ہوئے تھے، بڑے نرم، بڑے نازک. لیکن راہ حق میں ایسے ناز و نعم میں پلنے والے شہزادے کہ جن کی ایک آنکھ کا آنسو گھر والے برداشت نہیں کر پاتے تھے، ایسے محبوب نواسے جو کونین کے سردار کی گود میں کھیلے ہوئے ہوں، معراج کے دولہا، عرشیوں کے آقا، فرشیوں کے داتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہوتے رہے ہوں. ایسے محبوب نواسے کی نزاکت کا اور نفاست کا عالم کیا ہوگا. تو جب ان سے مدینہ منورہ میں کہا گیا کہ جناب اسلام کا نقشہ بدل رہا ہے، اسلام کا نقشہ بدل رہا ہے، مسلمانوں کا حاکم ہم نے دیکھا ہے. ابو بکر صدیق مسلمانوں کے حاکم تھے، لیکن وہ مسلمانوں میں سے تھے. فَأَمِيرُنَا كَرَجُلٍ مِّنَّا، وہ ہم نہیں سے ایک آدمی تھے. کوئی ٹھاٹ بات نہیں تھی، کوئی رقص و سرود نہیں تھا، کوئی شراب و کباب کی محفل نہیں جمتی تھی. توبہ توبہ، یہ تو حرام ہے. ناچ اور رنگ کی محفلیں حرام ہے، رقص و سرود کی محفلیں حرام ہے، شراب کی مجلسیں حرام ہیں. خدا کا قہر ان مجلسوں پر نازل ہوتا ہے جہاں شراب کا دور چل رہا ہو، کنجریاں، طوائفیں، لڑکیاں اور لڑکے مل کر ڈانس کر رہے ہوں، وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے. شیطان وہاں مجسم طور پر ان کے اندر حلول کرتا ہے اور ان کو نچواتا ہے اور وہ ناچتی ہے. وہ شیطانی کام ہے. یہ جو ٹیلی ویژن پر ہو رہا ہے یہ سارا شیطانی کام ہے. یہ وہی کام آج کے ٹیلی ویژن پر ہو رہا ہے. مسلمان بہو بیٹیاں بے حیائی کے ساتھ نچوائی جا رہی ہیں. جو کام یزید کرواتا تھا 14ویں صدی کے یزید بھی یہی کروا رہے ہیں. ٹیلی ویژن پر یہی ہو رہا ہے. بھارتی اور پاکستانی ثقافت کے نام پر جو کثافت اور گندگی پھیلائی جا رہی ہے یہ اللہ کے اور رسول کے مجرم ہیں. اس کے سارے انتظامی کام کرنے والے، اس پالیسی کے چلانے والے، اس کی سرپرستی کرنے والے، یہ سب خدا کے قہر میں گرفتار ہوں گے. اللہ ان سے باز پرس فرمائے گا. دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی. اس لیے کہ یزید بھی یہی کرتا تھا. تو امام علی مقام امام حسین سے جب یہ کہا گیا تو ناز و نعم کے پلے ہوئے شہزادے امام حسین، وہ شہزادے تھے. رسول اللہ کی صحابہ ان کو شہزادہ سمجھتے تھے. شہزادے ہیں یہ رسول اللہ کے نور نظر ہیں، یہ شہزادے ہیں. آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے عہد اقدس میں
ایران فتح ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا تو ایران کے بادشاہ کی محل کی بہو بیٹیاں باندی بنا لی گئی. شہر بانو ایران کی شہزادی تھی، وہ بھی گرفتار ہو کر آئیں. جب مدینہ منورہ میں ان کو گرفتار کر کے لایا گیا اور بتایا گیا کہ ایران کی عظیم الشان سلطنت، کسریٰ کی عظیم الشان بادشاہت، وہ 1200 سالہ کسریٰ کی بادشاہت، مسلمان فوجوں نے ان کو روند ڈالا، اپنے تلووں سے روند ڈالا ہے. مسلمانوں نے ایران کو فتح کر لیا ہے اور اب ان کی شہزادی گرفتار ہو کر آئی ہے. بادشاہ مارا گیا، کسریٰ کے جانشین مارا گیا، اور رسول اللہ کا یہ فرمانا پورا ہوا، اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے ہمارے خط کو چاک کر دیا. پرویز بادشاہ نے رسول اللہ کے خط کو جو آپ نے نامہ مبارک بھیجا تھا چاک کر دیا. جب حضور پربو صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں روانہ افروز تھے، ارشاد فرمایا اس نے ہمارے خط کو چاک کر دیا، ہم نے اس کی سلطنت کو چاک کر دیا. اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، او کما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پوری ہو کر رہی. یہ بھی حضور کا معجزہ تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کسریٰ ختم ہو گیا. اس کے خاندان کی بیٹی شہر بانو جب مدینہ منورہ میں لائی گئی، قیدی تھی، اور حضرت عمر سے جب ان کو مسجد نبوی میں اطلاع دی گئی کہ شہر بانو قید ہو کر آ گئی ہیں بادشاہ زادی، تو حضرت عمر نے فرمایا اس شہزادی کا نکاح کر دو بھائی، اس شہزادی کا نکاح کرو. مسلمان ہو گئی، نکاح کرو. تو ان کہا کس سے کریں؟ کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس شہزادے موجود ہیں. کہا کون؟ کہا حسین، ہمارے شہزادے موجود ہیں، بلاؤ امام حسین کو. امام حسین کا شہزادی شہر بانو سے نکاح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے پڑھوایا، اور علی مرتضیٰ تشریف فرما تھے. یہ ان کے سامنے ہوا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو کتنی محبت تھی اہل بیت رسول اللہ سے. وہ امام حسین کو شہزادہ سمجھتے تھے. اور ظاہر ہے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوان